अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना जो उर्दू किताब का सबक है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार, हमने इसकी पढ़ाई शुरू की थी। हमने ये पढ़ाई मुकम्मल कर ली, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी भी अच्छी तरीके से याद किए। इस सबक में हमने पाकिस्तान के कुछ अहम त्यौहार जो है उनका ज़िक्र किया था। हमने बताया कि पाकिस्तान की तहज़ीब कैसी है, उसकी सकाफ़त कैसी है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो कौन कौन से मज़हबी और सकाफ़ती त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। हमने सबसे पहले लोक वर्षा का मेला की बात की कि ये जो है इस्लामाबाद में लगता है। उसके अलावा शेंदूर का पोलो त्यौहार, उसका भी हमने ज़िक्र किया। और उसके अलावा सिब्बी मेले का ज़िक्र भी हमने किया कि ये जो क्वेटा शहर में उसके से बिल्कुल 3 घंटे की मुसाफत पर सिब्बी वाक़ है। तो हमने इस मेले का भी ज़िक्र किया। फिर इन तमाम मेलों में जो क्या क्या खसूसियात हैं, यहाँ पर कौन कौन से जो है वो लोग क्या क्या चीज़ें देखने के लिए आते हैं, कौन से खेल खेले जाते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों के स्टॉल लगाए जाते हैं। ये तमाम बातें हमने इस सबक में डिस्कस कर ली थी। और आज हम जो है इस सबक के सवालात के जवाबात देखेंगे। और जो है ये सवालात के जवाबात आपने ख़ुद से अपने अल्फाज में लिखने हैं, लेकिन हम इसको किताब में से ढूंढ कर आज डिस्कस करेंगे। फिर आप इनको अपने अल्फाज में लिख कर देख लेंगे। तो आइए हम सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त कैसी है। तो बिल्कुल सबक के शुरू में ही बता दिया गया कि पाकिस्तान की जो तहज़ीब है और सकाफ़त है वो बहुत सी तहज़ीबों और सकाफ़तों का उसमें रंग शामिल है। यानी कि एक गुलदस्ते की तरह है और जिसमें हर फूल की अपनी जो है वो हैसियत होती है। और यानी कि ये पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में बताया गया। फिर अगला सवाल है कि लोक वर्षा के मेले में कौन सी अशिया की नुमाइश की जाती है। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी नुमाइश की जाती है, चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, लोक वर्षा का मेला जो जैसे कि हमने ज़िक्र किया कि वो इस्लामाबाद में होता है। और इस मेले में जो है वो बहुत सी तकरीबात होती हैं और क्या चीज़ें पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ़ सूबों की दस्तकारियाँ होती हैं और घरेलू सनतों की नुमाइश की जाती है। ठीक है, और यानी कि मुख्तलिफ़ जो है वो सूबों और स्टॉल भी पूरे पाकिस्तान से लगते हैं, जिसमें हाथ से तैयार की हुई चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इसको अपने अल्फाज में खूबसूरत अंदाज में जुमला बनाकर इस सवाल का जवाब लिखेंगे। अगला सवाल है कि कोई से 4 मजहबी त्यौहारों के नाम लिखें। तो मजहबी त्यौहारों में जैसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं। ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा आने वाली है, तो ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है। ईद उल फ़ितर है, ईद उल अज़हा है, शब मेराज है, शब बारात है, यौम आशूरा मुहर्रम है, जश्न ईद मिलादुन्नबी है। ठीक है, इनमें से आप कोई से 4 के नाम भी लिख सकते हैं और सब के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी हमारा अगला सवाल कि शेंदूर का महल वक़ू बयान करें। ठीक है, महल वक़ू बयान करने से क्या मुराद है कि शेंदूर कहाँ पर वाक़ है। ठीक है, उसकी जो हम कहते हैं ना वो किस जगह पर मौजूद है, तो वो हमने बयान करना है। तो आपने पहले भी पढ़ा कि शुमाली इलाका जात में है और इसके अलावा गिलगित और चित्राल के दरमियान में शेंदूर वाक़ है। ठीक है, जहाँ गिलगित है और चित्राल है उसके दरमियान में है। और यहाँ पर जो है कोहे कराकरम, कोहे हिंदूकश और पामीर के जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं वहाँ पर शेंदूर का मकाम मौजूद है। ठीक है, और ये जो है अगला सवाल भी इसी के मुतालिक है कि सतह समंदर से, ये समंदर की सतह से शेंदूर की बुलंदी कितनी है। तो शेंदूर जो है वो सतह समंदर से तकरीबन कितना 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस भी किया था कि सतह समंदर से क्या मुराद है कि हमने जब किसी चीज़ की ऊंचाई को बयान करना हो या वो कितना नशेब में है या कितना वो बुलंदी पर वाक़ है, हमने ये बताना हो तो हमेशा हम समंदर की सतह का जो है वो उसको लेवल से करते हैं कि वहाँ से वो कितना बुलंद है और वहाँ से कितना जो है वो फासले पर है। तो हमने कहा कि सतह समंदर से 3738 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ठीक है,
اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر پولو کا میچ ہوتا ہے، اور یہ سب سے اونچا جو ہے وہ بلند ترین پولو کا جو میدان ہے، کیونکہ دیکھیں کتنا اونچا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو دنیا کا سب سے بلند ترین پولو میچ کا یہ مقام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے جی ہمارے سوالات کے جوابات، ان کو آپ نے اچھی طریقے سے اپنے الفاظ میں لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے اردو بی کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے پیپر میں کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ درخواست کے علاوہ خطوط بھی ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنے خطوط کا بھی جو ہے یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا خط نمبر 1 ہے، بڑے بھائی کے نام تعلیمی حالات سے آگاہی، ٹھیک ہے۔ آگاہی سے مراد کیا ہے؟ ہم نے ان کو آگاہ کرنا، ان کو باخبر کرنا، ان کو خبر دینا۔ اب بڑے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں آپ، اور جس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی تعلیمی حالات آپ کے کیسے جا رہے ہیں، کیونکہ بھائی نے ان سے پوچھا ہے خط میں، تو اب وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امتحانی مرکز آپ لکھیں گے۔ ہمیشہ خط میں آپ نے جو ہم عام زندگی میں خط لکھتے ہیں اس میں ہمیشہ سب سے پہلے جو ہے وہ شہر کا نام لکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے خطوط یاد کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے جیسے آپ انگلش میں یاد کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں ایگزامینیشن ہال، اسی طریقے سے جب ہم اردو میں یاد کرتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ جی ہمارا امتحانی مرکز۔ تو اس کے بعد ہمیں لکھنا ہوتا ہے تاریخ، کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 مارچ 2018، تو آپ جس تاریخ پہ خط لکھیں گے آپ وہی والی تاریخ لکھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جس کے نام خط لکھتے ہیں اس کو مخاطب کریں گے کہ پیارے بھائی جان السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھائی جان لکھا، ساتھ ہی آپ نے السلام علیکم بھی لکھا، اسی لائن میں لکھیں گے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا خط ملا، آپ نے دریافت، دیکھیں جب بھی خط لکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑی سی اپنی جو خیر خیریت کی بات کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، پھر اگر کسی نے خط لکھا ہو تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا خط ملا، ٹھیک ہے۔ اگر خط نہیں لکھا تو ہم ویسے کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے آپ کا خط نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کا خط ملا، آپ نے دریافت کیا ہے، دریافت کیا ہے یعنی آپ نے پوچھا ہے کہ میں سالانہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کیا کچھ کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ میں اسکول کے ماہانہ ٹیسٹ میں اپنی جماعت میں اول آ رہا ہوں۔ مسرت ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اسکول کے جو میرے ماہانہ ٹیسٹ، جو آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم اردو میں ماہانہ ٹیسٹ کہیں گے، ماہانہ ٹیسٹ میں اپنی جماعت میں اول آ رہا ہوں، اول آ رہا ہوں جسے آپ فرسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں اس کو اول کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی کے لیے باقاعدہ ٹائم ٹیبل ترتیب دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ترتیب دے دیا ہے یعنی کہ ٹائم ٹیبل ترتیب دینے سے کیا مراد ہے کہ ہر چیز کا ٹائم لکھ لیا ہے، اور اس کے مطابق میں اپنے مضامین کی طرف پوری توجہ دے رہا ہوں۔ اس یقین کامل ہے یعنی مجھے پورا مکمل، کامل ہوتا ہے مکمل سے، ٹھیک ہے، مجھے مکمل یقین ہے کہ میں اس بار اول آؤں گا وہی، ٹھیک ہے، کہ میں پوزیشن لوں گا فرسٹ۔ چند دن تک سالانہ امتحان کا آغاز ہونے والا ہے یعنی کہ امتحان شروع ہونے والے ہیں۔ دعا کریں کہ خدا مجھے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، یعنی یہاں پہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں کلاس میں اول آؤں گا، بہت اچھے نمبر لوں گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے دعائیں، بہن بھائیوں کی طرف سے سلام، یعنی جو بڑے بھائی ہیں اب یہ وہ الگ رہتے ہیں کہیں پر دور، تو اس لیے والدہ اور بھائی جو ہیں باقی چھوٹے بہن بھائی وہ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی سلام، ٹھیک ہے۔ اگر یہ خود کہیں پر ہوں، کہیں دور اکیلے ہوں، تو پھر کہا جاتا ہے کہ مطلب بھائی جان چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار اور والدہ کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف باتیں ہیں، بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ، کیونکہ اس خط میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی الگ رہتا ہے یا آپ دور کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو اس لیے آپ دونوں طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہاں پہ لکھا ہوا یاد کر لیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کے جو جملے ہیں وہ بہت خوبصورت بن سکیں اور کوئی املا کی غلطی بھی نہ ہو۔ اور والسلام آپ کا بھائی الف ب ج۔ اب جب آپ درخواست لکھتے ہیں تو درخواست میں ہمیشہ آپ نیچے جو ہے درخواست کے آخر میں دائیں طرف تاریخ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خط میں آپ نے بالکل شروع میں ہی امتحانی مرکز لکھ کے تاریخ لکھ دی،
تو خط میں آخر میں صرف آپ وسلام، یا جب کسی کو آپ نے جو ہے وہ زیادہ تر وسلام کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وسلام آپ کا بھائی الف بے جیم۔ اب اگر آپ یہاں پر بڑے بھائی کے نام خط لکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہن بن کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہن کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، کہ صیغہ پورے خط میں ایک ہی استعمال ہو، کہ اگر آپ نے وہاں جیسے کہا کہ میں سالانہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اول آ رہی ہوں، اور میں نے جو ہے وہ پوری توجہ دے رہی ہوں، مجھے کامل یقین ہے کہ میں اس بار اول آؤں گی، اور اس کے بعد ہے کہ خدا باقی تو ٹھیک ہے، اور آخر میں پھر آپ نے لکھنا ہے کہ وسلام آپ کی بہن، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ دیا، لیکن شروع میں بھی آپ نے درمیان، اکثر بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ آخر میں تو لکھ دیتے ہیں کہ وسلام آپ کی بہن، لیکن اندر جو ہے وہ ویسے لکھتے ہیں کہ میں آؤں گا، میں جا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے ایک ہی صیغہ استعمال کرنا ہے، یا پورے خط میں مذکر کا صیغہ استعمال کریں، یا پھر پورے خط میں مؤنث کا صیغہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنا دوسرا خط بھی یاد کر لیں گے۔ امید ہے کہ آج ہم نے جو سوالات کے جوابات کیے اور جو خط پڑھا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے، ذہن نشین کر لیں گے۔ یہ خط آپ کے جو ہے وہ منتھلی ٹیسٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔